السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے آب حیات کی اگلی قسط۔ مجھے اپنے کمرے سے چوری ہونے والی تمام چیزیں چاہیے، لیپ ٹاپ، ٹریول ڈاکومنٹس، میرے سارے ڈاکومنٹس۔ سالار سکندر نے اس کمرے میں میٹنگ کے شروع میں ہی ایجنڈا سیٹ کیا تھا۔ اب اس کا کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا ہوا تھا، وہ باتیں منوانے ہی آیا تھا۔ آپ کے کمرے سے چوری ہو جانے والی چیزوں سے ورلڈ بینک کا کیا تعلق؟ صدر نے انجان بننے کی پہلی اور آخری کوشش کی۔ سالار نے بات کاٹ دی، اگر میری چیزیں نہیں مل سکتی تو مجھے بھی یہاں پر کسی ایشو پر کوئی بات نہیں کرنی، نہ یہاں بیٹھنا ہے۔ صدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا رہا، پھر اس نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے جیسے اس نے چمکارا، میں ہدایت جاری کرتا ہوں کہ فوری طور پر آپ کے نقصان کی تلافی کی جائے، آپ کے ڈاکومنٹس کا متبادل۔ سالار نے اسی اکھڑ پن سے اس کی بات کاٹی، مجھے اپنی چیزیں چاہیے، نہ نقصان کی تلافی چاہیے، نہ کوئی متبادل، مجھے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس چاہیے۔ خاموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد صدر نے ہتھیار ڈالے اور کہا، ٹھیک ہے، مل جائیں گے، لیکن ورلڈ بینک اور امریکہ کو کانگو میں آپ کی ضرورت ہے۔ ایک شرط اس نے منوائی تھی، ایک شرط انہوں نے رکھ دی تھی، میں کسی کی کٹ پتلی بن کے کانگو میں وہاں انسانوں کا استعمال نہیں کر سکتا، نہ کروں گا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا، آپ کانگو میں جا کر وہ کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، میں بندھے ہاتھوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نائب صدر کے طور پہ آپ کو لامحدود پاورز دیے جائیں گے، فوری طور پر مطلع کر دیا جائے گا کہ آپ اس پروجیکٹ کو روکنا چاہتے ہیں یا وہاں پر چلنے والے کسی بھی پروجیکٹ کو۔ آپ کو ہیڈ کوارٹر کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ چند لمحوں کے لیے سالار سکندر کچھ بول ہی نہیں سکا۔ یہ جال تھا تو پکا تھا، جھانسا تھا تو اچھا تھا۔ وہ ماتھے پہ بلوں کے ساتھ ہونٹ کاٹتا میز کی دوسری طرف بیٹھے شخص کو دیکھتا رہا، جس کی کرسی کسی بھی وقت جانے والی تھی، اور یہ اندازہ صرف صدر کو ہی نہیں، سب کو تھا، مگر وہ ایک باعث تلاشنا چاہتا تھا، لاتیں کھا کر جانے کے بجائے باتوں کے ذریعے جانا چاہتا تھا۔ جتنے اختیارات آپ مجھے دے کر کانگو بھیجنا چاہتے ہیں، اتنے اختیارات آپ کسی کو بھی دے کر کانگو بھیجیں گے، وہ صورتحال سنبھال لے گا، سالار سکندر نے کہا۔ عشق اختیارات کا نہیں، نیت کا ہے، جو تم افریقہ میں کرنا چاہتے ہو کوئی دوسرا نہیں کرنا چاہتا۔ سالار اس شخص کا چہرہ دیکھتا رہا، کچھ وقت لو، سوچو، پھر فیصلہ کرو۔ اسے قید کر کے آزاد کیا گیا تھا، اس نے واپسی پہ بھی میڈیا سے بات نہیں کی۔ الجھن تھی کہ اور بڑھتی تھی، گھٹن تھی کہ صبا ہوتی تھی۔ واپسی کا راستہ بھی اس نے لیموزین کے کانٹوں پر طے کیا۔ ہوٹل میں واپس آتے ہی اس نے کمرے میں ٹی وی پر نہ صرف ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر جاتے اپنی فوٹیج دیکھ لی تھی، بلکہ نیوز چینل پر اپنی تعیناتی کی بریکنگ نیوز بھی دیکھ لی تھی۔ وہ اس کے لیے انکار کو مشکل سے مشکل تر بنا رہے تھے، جال کی ڈوریاں کھنستے جا رہے تھے۔ اس کا سیل فون منٹوں میں مبارکباد کے پیغامات اور کال سے بجنے لگا تھا۔ پہلے اس فون کا نہ بجنا قیامت تھا، اب بجے جانا عذاب تھا، اور ان سب کے بیچوں بیچ اس نے امامہ کو کال کی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ خبر اس تک بھی پہنچ گئی ہوگی، اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے، اسے یاد تھا۔ اس نے امامہ کے ساتھ پہلے عمرے کے بعد اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ بینک کی ملازمت چھوڑ دے گا۔ نوکری اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی، وہ نوکری کبھی بھی کہیں بھی کر سکتا تھا، مگر اس سے پہلے اس نے نہ غور کیا تھا کہ کبھی جن جگہوں پر وہ کام کرتا ہے وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ سود سے منسلک ہیں۔ بڑے بڑے مالیاتی ادارے، آرگنائزیشنز، وہ سب جو دنیا کی اکنامک پلیس چلا رہے ہیں، وہ سود کے خون سے ہی چلاتے ہیں۔ فلاحی کام ہو یا سماجی ذمہ داریاں، یہ خیرات کا راستہ بھی وہیں سے نکلتا ہے، اور سالار سکندر اس کا حصہ تھا۔ اس بین الاقوامی مالیاتی نظام کا ایک پرزہ تھا جو سود کے پیسے پر چل رہا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے حکومت کا علم نہیں تھا، وہ یہ اعتراف کرتا تھا کہ اسے تمام حدود کا پتہ ہے، اور حدود توڑنے کا گناہ گار چلا آ رہا تھا۔ زندگی میں بہت دفعہ رزق ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم کھانے والے پیٹ کا سوچیں، کمانے والے ہاتھ کا نہیں۔ سالار کو رزق کی مجبوری نہیں تھی، مگر کامیابی کی بھوک ضرور تھی۔ احساس کیے بغیر امامہ نے پہلی مرتبہ بڑی ڈھٹائی سے اس شیشے کے گھر کو توڑا تھا جو اس نے اپنے گرد بنا رکھا تھا۔ اسے وہ عکس دیکھنے پہ مجبور کیا تھا جسے وہ اپنا نہیں مانتا تھا۔ وہ اعتراف نہیں کرتا تھا، لیکن شرمسار ہو گیا تھا، پریشان بھی، لیکن پھر اسے اطمینان بھی تھا کہ اس کا بینک کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اور اسے دوبارہ رینیو نہیں کرے گا۔
امریکہ جا کے اس نے PhD کے ساتھ جس مالیاتی ادارے میں جس وقت اکنامکس کی نوکری کی تھی وہ کوئی انویسٹمنٹ بینک نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی سود کے کاروبار سے مبرہ نہیں تھا۔ لیکن سالار اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا تھا کہ وہاں وہ ایک اکنامکس کے طور پہ کام کرے گا، وہ اس ادارے سے سود سے منسلک کوئی کام نہیں کرے گا، مگر ضمیر کہیں نہ کہیں ایک سوئی سے چبھوتا رہتا تھا۔ اس کی تنخواہ وہیں سے آتی تھی جہاں سود کا منافع آتا تھا۔ ورلڈ بینک کو جوائن کرنے کے فیصلے سے امامہ خوش نہیں تھی۔ اس کا اعتراض وہی تھا اور وہی تھا، تم بے شک ورلڈ بینک کے پروجیکٹ سے منسلک ہو، لیکن ورلڈ بینک کرتا تو سود کا کاروبار ہی ہے نا۔ چھوٹے بینک افراد کا استعمال کرتے ہیں، ورلڈ بینک قوموں کا۔ تم مجھے فرق کیا بتا رہے ہو؟ آسان قرضہ، سستا قرضہ، لانگ ٹرم قرضہ، شارٹ ٹرم قرضہ، آسان ایک ساتھ کا قرضہ۔ کوئی ایسا قرضہ ہے ورلڈ بینک جس کے وہ سود نہ لیتا ہو؟ اس نے سالار کے ساتھ بحث کی تھی۔ جبریل ابھی 1 سال کا تھا۔ سالار کو لگا زندگی ایک دم پرسکون ہونے لگی ہے، ایک خوشحال خاندان۔ زندگی کا وہ فیز جو وسیم اور سعد کی حادثاتی موت کے بعد امامہ کی ڈپریشن پاکستان چلے جانے کے بعد شروع ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ ہی لیکن ختم ہوتا چلا گیا تھا۔ اور تب جو موقع سالار کو ورلڈ بینک کی صورت میں ملا تھا وہ اس کے تجربے اور عمر کے حساب سے بہت شاندار تھا۔ وہ امامہ کے اعتراضات پر بے حد ناراض ہوا تھا۔ اگر ہم اسی طرح کی چیز میں مین میٹ نکالتے رہیں گے نا تو پھر اس معاشرے اور سسٹم میں کہیں بھی کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ معاشرہ تو پورا کا پورا کھڑا ہی سود پر ہے، اور ہمارے لیے اپنے سسٹم کو بدلیں گے کیا بولے؟ اس نے امامہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر تو ہمیں حلال کھانے کی کوشش بھی ترک کر دینی چاہیے۔ پھر تم سپر اسٹور کے ڈبوں پر ان کے اجزاء کیوں نہیں چیک کرتے رہتے ہو؟ بس یہ سمجھ کے کھا لینا کہ سب کچھ یہ ہمارا نہیں ہے، اس معاشرے کا ہے، اور اپنے سپر اسٹور پہ جو چیزیں چاہیں رکھیں جو انہیں پسند آئے۔ امامہ نے چند لمحوں میں اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ بحث جاری رکھنے کے بجائے وہاں سے اٹھ گیا تھا، لیکن امامہ کے ناخوش ہونے کے باوجود اس نے ورلڈ بینک جوائن کر لیا تھا۔ ورلڈ بینک جوائن کرنے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے اپنے ایگریمنٹ اور جاب پروفائل کے کاغذات امامہ کو زبردستی پڑھ کر سنائے تھے۔ اس نے سب کچھ سننے کے بعد ان پیپرز کو واپس لفافے میں ڈال کر اسے دیتے ہوئے کہا تھا، تم سود کے پیسے سے انسانیت کی خدمت اور بہتری کا خواب دیکھ رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اس میں فلاح ہے؟ نہیں ہے۔ سود کا ثمر انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، مگر تباہی میں، بہتری میں نہیں۔ اس کی سوئی جہاں اٹکی ہوئی تھی وہیں اٹکی رہی تھی۔ امامہ ضدی تھی، سالار کو اس کا اندازہ تھا۔ وہ خود بھی ضدی تھا، لیکن ان کی ضد کبھی ایک دوسرے کے مقابلے نہیں آئی تھی۔ کہیں نہ کہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کے لیے ہتھیار ڈال دیا کرتا تھا۔ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کبھی نہیں گئے تھے۔ اس ایک ایشو پر بھی اس سے شدید نظریاتی اختلاف رکھنے کے باوجود امامہ نے ہر بار روزگار کے سلسلے میں اس کے انتخاب کو بامر مجبوری قبول کر لیا تھا، لیکن اس نے کبھی اس روزگار کے بارے میں زبان بندی نہیں کی تھی، اور اس کی برملا تنقید سالار کو خفا بھی کرتی تھی اور کمزور بھی۔ اس دن بھی فون پر امامہ سے بات کرتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ اسے کیا سننا چاہ رہا ہے، لیکن خلاف توقع امامہ نے اس کے نئے عہدے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اسے جبریل اور عنایہ کے بارے میں باتیں کرتے رہی، حمین کے بارے میں بتاتی رہی، یہاں تک کہ سالار کا احساس جرم حد سے گزر گیا۔ وہ جیسے چاہتا تھا کہ اسے ملامت کرے، کوئی تو مبارکباد دینے کی بجائے اس کے ضمیفوں کو چوکے لگائے۔ تمہیں پتہ ورلڈ بینک نے مجھے وائس پریزیڈنٹ، امامہ نے اس کی بات کو مکمل نہیں کرنے دی۔ ہاں، اس نے یک حرفی جواب دیا۔ تو سالار کو اس کے یک حرفی جواب سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ تو کیا؟ امامہ نے مدھم آواز میں جب پوچھا۔ تو پھر تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس نے جان بوجھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا کیا خیال ہے، بس ایک وہ یک حرفی جواب آیا تھا۔ کیوں؟ وہ بے قرار ہوا۔ تم ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہو، پھر رائے دینے کا فائدہ؟ سالار ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، میں نے ابھی آفر قبول نہیں کی ہے۔ کر لوگے، میں جانتی ہوں۔ جواب نے اس کی چودہ طبق روشن کی اور ساتھ اسے ہنسایا بھی۔ اس لیے ہنسنے والی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ امامہ کو اس کی ہنسی اچھی نہیں لگی تھی۔ اس نے کہا، میں جب بھی تمہاری بات نہیں مانتا نقصان اٹھاتا ہوں۔ سالار نے اس لمحے عجیب اعتراف کیا، وہ جیسے اسے بتانا چاہتا تھا
کہ اس نے ورلڈ بینک جوائن کرنے کے حوالے سے اس کی بات نہ مان کر غلط فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ فی الحال اسے اتنے کھلے لفظوں میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس بار وہ ہنس پڑی تھی، بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر۔ لیکن میں تو یہ نہیں سمجھوں گی نا، تو آئندہ ہمیشہ میری بات مانا کرو گے؟ اس نے سالار پر چوٹ کی تھی۔ بالکل، جواب طلاق سے آیا تھا۔ اس بار دونوں ہنس پڑے تھے۔ پھر سالار نے گہرا سانس لیتے ہوئے اسے کہا تھا، یہی وہ بات ہے جو کانگو سے آتے ہوئے تم سے کہنا چاہتا تھا۔ امامہ کو یاد آیا، اسے ایک اعتراف کرنا تھا واپس آ کر۔ اوہ، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہو تم۔ وہ دھیرے سے ہنسی، پھر اس نے کہا، ایسا کیا ہوا کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو مجھ سے؟ یہ تب کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ یقیناً بے وقوف نہیں تھی۔ سالار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیا جواب دے اس بات کا، جواب دے بھی یا نہیں۔ وہ پرتاوا پیٹرس سیبیکا سے ملاقات اور اس کے پروجیکٹ کے بارے میں ان حقائق کو جان لینے کے بعد شروع ہوا تھا، اور امریکہ میں پہنچ کر احساس جرم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا۔ تم اسے شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ امامہ نے اس کی خاموشی کو پہلی کی طرح پوچھا۔ ابھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہاں کب آؤ گے؟ امامہ نے بات بدل دی۔ ابھی فلائٹس بند ہیں کنساشا کے لیے، ایئرپورٹ عارضی طور پر فنکشنل بھی نہیں ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح پہنچ جاؤں، تم پریشان تو نہیں ہونا؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ ابھی نہیں ہوں، اور تم بھی پریشان مت ہونا، ہم سب محفوظ ہیں، اور مجھے اور حمیم کو علاج کی تمام سہولیات مل رہی ہیں۔ امامہ نے اس کے لہجے میں نمودار ہوتی ہوئی تشویش کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود سرجری اور حمیم کے پری میچور ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتی تھی، کم از کم 1 ماہ، ورنہ سالار سکندر خود وہاں جانے کے بجائے اسے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کرتا۔ سالار نے بہت مطمئن ہو کر کچھ دیر جبریل اور عنایہ سے بات چیت کی، اس کے بعد کال ختم کر دی۔ وہ اس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا اور کاغذات کی طرف، جو ابھی کچھ دیر پہلے سربا مہر تھیلے میں ایک شخص اس کے کمرے میں اسے دے گیا تھا۔ سب کچھ بالکل محفوظ حالت میں تھا، کوئی چیز ڈیلیٹ یا غائب یا بدلی نہیں گئی تھی۔ اس کے باوجود سالار کو اپنے ان باکس میں جاتے ہی اندازہ ہو گیا کہ کوئی اس سے پہلے وہاں تھا، یا شاید اس وقت بھی وہ مانیٹر ہو رہا، کیونکہ اس کے ان باکس میں موجود 7 گھنٹے پہلے آنے والی ہر ای میل کھولے اور پڑھے جانے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ اپنے فون سے اپنے ان باکس کو اسیس نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ شاید یہ بات اسے پہلے ہی پتہ چل جاتی۔ شاید ورلڈ بینک کے صدر کے ساتھ ان چیزوں کی واپسی کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو اس کا ہیڈک ای میل ایڈریس کبھی دوبارہ اس کے لیے ایسیسیبل بھی نہ ہوتی ہیں چیزیں۔ اسے اب غصہ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی بے بسی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی جو وہ پہلے کر رہا تھا۔ جو بلائیں سے چمٹ چکی تھی وہ اس کا اپنا انتخاب تھی۔ ان باکس میں موجود ای میلز پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے ایک ای میل پر ایک لمحے کے لیے جیسے اس کا دل لمحے بھر کے لیے رکا تھا۔ وہ پیٹرس سیبیکا کی طرف سے میڈیا سینٹر کے باہر سے اسے بھیجے جانے والا ایک پیغام تھا، جو بہت لمبا ہونے کی وجہ سے ایبیکا نے ٹیکسٹ کرتے کرتے اسے ای میل کر دیا تھا۔ بوجھل دل کے ساتھ اس نے اس ای میل کو کھولا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں؟ ٹائم وارن سینٹر۔ اور کس کے لیے؟ میں بھی کچھ دیر پہلے اینڈرسن کوپروس کے ساتھ بھی تھا، CNN کے اسٹوڈیو میں، اس کے شو میں شرکت سے پہلے ابتدائی بات چیت کا ایک سیشن کے لیے۔ مجھے پتہ ہے اس وقت تم کیا کہو گے۔ او مائی گاڈ، مین یو ڈیڈ اٹ۔ یس آئی ڈیڈ اٹ۔ سالار نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کئی راتوں سے سو نہیں پایا تھا، آنکھوں میں جلن تھی، لیکن جس چیز نے اس وقت اس کی آنکھوں کو دھندلایا تھا وہ مسکراہٹیں تھیں۔ ایبیکا کے جملے کے اختتام پر، جسے وہ فخری انداز میں مسکرایا اور بیٹ اچھال کر آنکھیں گھما رہا تھا۔ اینڈرسن کپرو سے ملنے کے بعد میں نے سب سے پہلا میسج تمہیں کیا ہے، کیونکہ میں یہاں تک کبھی نہیں پہنچ پاتا اگر تمہاری صورت میں مجھے ورلڈ بینک کی بے ضمیر دنیا میں ضمیر کی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ میں نے کبھی تمہیں یہ نہیں بتایا کہ جب میں پہلی بار تم سے ملا تھا تو میں اس جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ نا امیدی اور مایوسی کے علاوہ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں بہت کمزور تھا۔ میں ان دیو جیسے پگمیز بالکل بونا بن کر اس ملک میں لوٹنے والا تھا، اور کچھ کر بھی نہیں پا رہا تھا اپنے لوگوں کے لیے۔
फिर मैं तुमसे मिला, मुझे लगा मुझे अभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हथियार नहीं डालने चाहिए। अभी उम्मीद थी तुम्हारी सूरत में और मैं ठीक था। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, जंग जारी रखी और मेरी उम्मीद मुझे यहाँ तक ले आई। अब चंद दिनों में पूरी दुनिया में कांगो के बारे में बात करेगी। हम छोटे, काले, बदसूरत, मामूली इंसानों के बारे में, जो दुनिया में सिर्फ मफ्तू और ग़ुलाम बनने नहीं आए। मैं आज कॉपरों को तुम्हारे बारे में भी बताया, वो तुमसे भी बात करेंगे। मुझे यकीन है अब कांगो की तारीख बदलने वाली है। मेरे लोग अब एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, इंसानों जैसी ज़िंदगी, जानवरों जैसी नहीं। तुम जब वाशिंगटन पहुंच जाओ तो मुझे इन्फॉर्म करना, हम दोनों को मिलना है। काफ़ी दिन हो गए स्टारबक्स की कॉफ़ी पिए। इस बार बिल मैं पे करूँगा। ईमेल की इख्तिताम एक और मुस्कुराहट के साथ हुआ, एक आंख मारती शरारती मुस्कुराहट से। सालार सिकंदर किसी बुत की तरह इन जुमलों को बार बार पढ़ता रहा, बार बार। हर बार आखिरी जुमले तक पहुँचते पहुँचते उसे लगता वो गुज़िश्ता सारे जुमले भूल गया। उसने दर्जनों बार इस रात इस ईमेल को पढ़ा था। पैट्रिस एबी का बातूनी था, बला का बातूनी। बात शुरू करता तो बस शुरू ही की हो जाता। पता नहीं किन किन किताबों और मुसन्निफ़ीन और फ़िलासफ़र्स के हवाले देता था। सालार सिकंदर इसकी गुफ्तगू से महसूस होता था और कभी कभार तंग भी। आज इसे ईमेल में एबिका ने किसी किताब और किसी को फ़िलासफ़र का कॉल नहीं दोहराया था। उसने सिर्फ वो कहा था जो उसकी अपनी सोच और अपने एहसासात थे, हमेशा की तरह जज्बातियत से लथड़े हुए। उसने इस उम्मीद की बात की थी जो वो खो रहा था और जो एबिका को वहाँ तक ले आई थी। कभी कभार ज़बान से अल्फाज नहीं, इल्हामी बातें निकलती हैं। इस ईमेल में एबिका ने भी एक ऐसी बात कही थी जो हर हर्फ ठीक थी। कांगो की तारीख बदल रही है। इस तारीख को एबिका ने अपने खून से बदला था। सालार ने इस ईमेल को बंद कर दिया। उसमें एबिका ने कोई अहम बात शेयर की होती तो उसकी इनबॉक्स से वो ईमेल गायब हो चुकी होती, लेकिन इस ईमेल ने उसके दिल के बोझ को और बढ़ा दिया था। वो जिस तराजू के दो पलड़ों में झूल रहा था, उसका अदम तवाज़ुन और बढ़ गया था। वो सारी रात मसल्ले पे बैठा गिड़गिड़ाता रहा था, अल्लाह ताला से आजमाइश में आसानी की भीख, सीधे रास्ते की भीख, जिस पर से वो एक बार फिर भटक गया था। इन लोगों में शामिल ना होने की भीख जिन पर अल्लाह का अज़ाब आता है। कहीं ना कहीं उसे खौफ भी था कि वो अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहा है। और अगर औलाद और बीवी और माल आजमाइश जानलेवा थी तो जानलेवा यह एहसास भी था। फजर के वक्त उसे डॉक्टर सिफ्ट का ख्याल आया था, और ख़्याल नहीं आया था। वो जैसे दीवाना वारुन की तरफ लपका। वो एमरजेंसी में टिकट हासिल करके अगली रात पाकिस्तान दौड़ा चला गया। डॉक्टर सिफ्त अली हमेशा की तरह मिले थे, गर्म जोशी से, लेकिन हैरानी से कोई सालों बाद इस तरह अचानक उसके पास भागता हुआ आया था। उन्होंने इस बार उससे बारी बारी सबकी खैरियत दरियाफ्त की। इमामा ठीक है? जी, वो हमेशा की तरह। इस दिन उनकी स्टडी में अकेला बैठा हुआ था, उनके पास सर झुकाए। जिब्रील कैसा है? उन्होंने अगला सवाल किया। वो भी ठीक है। अनाया? वो भी ठीक है। और हमीद? वो भी। वो सर झुकाए के बारे में बता रहा था।